بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین کرام، آج کی اس قسط میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں۔ شریعت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، بالفاظ دیگر جن چیزوں سے خدا اور اس کے رسول راضی ہوں انہیں معروف کہتے ہیں۔ انہیں کرنے کی دعوت دینا اور اس کی تلقین کرنا اس کو امر بالمعروف کہتے ہیں۔ اسی طرح شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے، بالفاظ دیگر جن چیزوں سے خدا اور اس کے رسول ناراض ہوں انہیں منکر کہتے ہیں۔ ان سے رکنے اور پرہیز کرنے کی دعوت دینا اور اس کی تلقین کرنا اس کو نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ قرآن و احادیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم اور اس کی فضیلتیں، اسی طرح اس کے ترک پر اور اس کو نہ کرنے پر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اس مختصر سی قسط میں ان تمام کا احاطہ مشکل ہے، اس لیے ان میں سے کچھ یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس آیت میں امت محمدیہ کو بہترین اور خیر امت کہا گیا ہے اور اس کا یہ کام بتایا گیا ہے کہ وہ اچھی بات کا حکم دیتی ہے اور بری بات سے روکتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ اس آیت میں بھی مومنوں کی صفت، ان کی شان اور ان کا کام یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم قرآن نے سورہ آل عمران کے اندر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کے ذریعے دیا۔ حضرات سامعین کرام، اب اس کے دوسرے پہلو کو دیکھیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنے پر کتنی سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ قرآن کہتا ہے لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ انہیں مشائخ اور علماء گناہوں کی بات کہنے اور حرام مال کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ واقعی ان کی یہ عادت بہت بری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشائخ اور علماء کے لیے پورے قرآن میں اس آیت سے زیادہ سخت تنبیہ اور کہیں نہیں ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اس آیت میں نہی عن المنکر کو چھوڑنے کی وجہ سے بنی اسرائیل پر دو نبیوں کی زبان سے لعنت بھیجی گئی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم یا تو بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، یا پھر قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، اس کے بعد تم دعا کرو گے وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہو اور لوگ اسے گناہ سے روکنے پر قادر ہونے کے باوجود نہ روکیں
تو اللہ ایسے لوگوں پر ان کے مرنے سے پہلے عذاب نازل فرماتا ہے۔ لہذا مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے بقدر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، یعنی اگر وہ ہاتھ سے روکنے پر قادر ہو۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہ ہو پھر زبان سے روکے، یعنی اسے سمجھائیں اور اس فعل کی قباحت بیان کریں۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے بولنے کی قدرت نہ ہو، جیسے اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو دل سے روکے، یعنی اس فعل کو دل سے برا سمجھے۔ آگے فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ یعنی برائیوں کو دیکھ کر دل سے برا سمجھنا ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اس حدیث میں منکرات کو روکنے کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے روکنا اگر اس کی طاقت اور قدرت ہو۔ نمبر 2، اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہ ہو تو زبان سے روکنا۔ نمبر 3، اگر کسی وجہ سے زبان سے روکنے کی قدرت بھی نہ ہو تو دل سے اس فعل کو برا سمجھیں، اور یاد رکھیں یہ تیسرا اور آخری درجہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی برائی کو دیکھے مگر دل سے بھی اس کو برا نہ سمجھے تو اسے اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اور آخر میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اس عظیم فریضے کو انجام دینے کے لیے اس کے اصول اور آداب کا سیکھنا اور اس کی رعایت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ ہم تماموں کو اس عظیم فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔